نواب محمد بہاول خان پنجم کے گھر بروز جمعہ 30 ستمبر 1904 کو ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام صادق محمد خان رکھا گیا۔ صاحبزادہ صادق محمد خان کی ولادت دولت خانہ محل بہاولپور میں ہوئی۔ نواب محمد بہاول خان پنچم فریضہ حج کے لیے تشریف لے گئے جس میں اپنے 2 سال کے صاحبزادہ کو بھی لے گئے۔ واپسی پر سفر کے دوران میں نواب محمد بہاول خان پنچم فوت ہو گئے تھے۔ نواب کا ایک ہی فرزند تھا، اس لیے ریاست واپس آ جانے کے بعد صاحبزادہ صادق محمد خان کی 3 سال کی عمر میں 15 مئی 1907 کو دستار بندی کی گئی۔ صاحبزادہ نے اپنے لیے نواب صادق محمد خان پنچم کا نام منتخب کیا۔ چونکہ نواب کم سن تھے اس لیے ریاست کے انتظامی نگرانی کے لیے حکومت برطانیہ سر رحیم بخش کی سربراہی میں کاؤنسل آف ریجنسی قائم کی۔ ریاست 1907 سے 1924 تک کاؤنسل کے زیر نگین رہی۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے ابتدائی فارسی، عربی اور مذہبی تعلیم اپنے اتالیق علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ نواب کو 1913 میں اعلیٰ تعلیم اور امور ریاست کی تربیت کے لیے لندن بھیجا جہاں 1915 تک تعلیم حاصل کی۔ 1915 سے 1921 تک نواب نے ایچسن کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نواب کو 1921 میں ہز رائل ہائنس آف ویلز کے ایڈی کانگ مقرر ہوئے۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی تقریباً 20 سال کی عمر میں تاج پوشی کی گئی۔ تاج پوشی کی تقریب 24 مارچ 1924 کو نور محل بہاولپور میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں لارڈ ریڈنگ واسرائے ہند نے نواب صادق محمد خان پنجم کی رسم تاج پوشی ادا کی اور مکمل اختیارات حکمرانی نواب کو تقویض کیے گئے۔ نواب صادق محمد خان پنجم فریضہ کی ادائیگی کے لیے 1935 میں تشریف لے گئے جس میں آپ اپنے خرچ پر 100 افراد کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ آپ کا یہ سفر کراچی کی بندرگاہ سے 24 جنوری 1935 کو شروع ہوا اور 3 فروری کو جدہ بندرگاہ پر اختتام ہوا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ مولوی غلام محمد شیخ الجامعہ بہاولپور بھی تشریف فرما تھے۔ نمازیں اور نماز جمعہ آپ کی امامت میں ادا کی جاتی۔ نواب صاحب نے جہاز کے تمام عملہ میں انعامات تقسیم کیے تھے۔ نواب صادق محمد خان پنجم 10 فروری مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نواب نے 11 فروری سے 1 مارچ تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ان دنوں میں نواب نے 11 فروری کو روضہ رسول پر حاضری دی۔ 13 فروری کو نواب امیر مدینہ کی ضیافت کے لیے تشریف لے گئے اور 18 فروری کو نواب نے امیر مدینہ کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔ نواب نے 22 فروری کو گورنر مدینہ سے ملاقات کی۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے 2 مارچ کو مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہوئے 5 مارچ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اسی دن امیر فیصل بن عبدالعزیز سے ملاقات کی۔ 11 مارچ کو سلطان عبدالعزیز سے ملاقات کے لیے قیصر سلطانی تشریف لے گئے۔ 13 مارچ سے 15 مارچ تک حج کے فرائض ادا کیے۔ پچیس مارچ کو جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ جہاز 4 اپریل کو کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا اور وہاں سے نواب اسپیشل ٹرین کے ذریعے 5 اپریل کو ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور پہنچے۔ 1928 سے نواب صادق محمد خان پنجم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان میں لازوال دوستی کا رشتہ قائم ہوا۔ ریاست کے اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے ریاست کے خلاف درپردہ سازش کا آغاز کیا اور ستلج ویلی پروجیکٹ کے بقایا جات کے حوالے سے مرکزی حکومت کو لکھا کہ ریاست قرضہ کی ادائیگی نہیں کر سکتی، لہذا صادق آباد اور کوٹ سبزل کے علاقہ جات ریاست سے لے لیے جائیں۔ ریاست کے اس وقت کے ہوم منسٹر اور نواب کے اتالیق مولوی غلام حسین قریشی نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نواب کو اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینے کا کہا۔ اس مقدمہ کی پیروی اس وقت کے ریاست کے قانونی مشیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور مقدمہ کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہوا۔
قائد اعظم کے مشورے پر نواب صاحب نے اس سازش کے سرغنہ سر سکندر حیات کو نہ صرف عہدے سے برطرف کر دیا بلکہ فوراً ریاست بدر کر دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے دوران میں کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دار الحکومت تھا، میں موجود اپنی جائیداد الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو نواب نے بطور رہائش دے دیے تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم جب حلف اٹھانے کے لیے چلے تو نواب صاحب نے اپنی شاہی سواری قائد اعظم کو پیش کر دی، جس میں بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل پاکستان حلف اٹھانے آئے۔ انہوں نے گورنر جنرل پاکستان کی سواری کے لیے اپنی مہنگی ترین کار رولز رائس بھی قائد اعظم کو بطور تحفہ پیش کر دی تھی، اور قائد اعظم کی رہائش کے لیے اپنا ذاتی محل جو کراچی میں واقع ہے وہ بھی پیش کر دیا تھا۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی بے لوث خدمات کے صلے میں قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کے خطاب سے نوازا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان ریاست بہاولپور کی صورت میں موجود تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے ریاست بہاولپور کو بھارت میں شامل کروانے کی سر توڑ کوششیں کیں، یہاں تک کہ بیکانیر اور ارد گرد کے علاقوں کو ریاست میں شامل کرنے کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ اس کے جواب میں نواب صادق محمد خان پنجم نے کہا کہ بھارت میرے گھر کے پیچھے ہے، جبکہ پاکستان سامنے، اور شریف آدمی ہمیشہ سامنے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو نواب صادق محمد خان پنجم نے آزاد حکمران کے طور پر رہنے کا اعلان کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کے تحت چلانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد حکومت پاکستان نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بہاولپور کو پاکستان کا حصہ بنانے پر کام شروع کر دیا اور نواب کے انگلینڈ سے واپس آنے تک بات چیت کا انتظار کیا۔ مشتاق احمد گرمانی بہاولپور کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی افواہوں کے باوجود ان پر الحاق کے لیے دباؤ نہیں ڈالتے۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے امیر کے دستخط کافی تھے، جو انہوں نے 3 اکتوبر 1947 کو کیے۔ حکومت پاکستان کو قیام کے بعد خزانہ خالی ہونے پر نواب سر صادق محمد خان عباسی نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 7 کروڑ روپے اور بعد ازاں 2 کروڑ روپے، پھر 22,000 ٹن گندم اور مہاجرین کے لیے 5 لاکھ روپے دیے۔ بہاولپور میں مہاجرین کی آبادکاری کے لیے نئی وزارت بحالی مہاجرین بنائی گئی، جس کے ذریعے مہاجرین کو ریاست بہاولپور میں باعزت طریقہ سے آباد کیا گیا، اور مخدوم المالک غلام میرا شاہ کو وزیر مہاجرین بنایا گیا۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے 1928 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کا افتتاح، جس کے تحت دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجنت تعمیر کیے گئے، اور پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا دیا گیا، اور غیر آباد زمینوں کی آباد کاری کے لیے مختلف علاقوں سے آبادکاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترغیب دی گئی۔ نئی منڈیاں اور شہر ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، یزمان، لیاقت پور اور صادق آباد بسائے گئے۔ 1942 میں بہاولپور میں ایک بڑا چڑیا گھر اپنے عوام کی سیر و تفریح کے لیے بنوایا اور ڈرنگ اسٹیڈیم بھی بنوایا، جس میں پہلی بار پاکستان اور بھارت کا پہلا کرکٹ میچ کھیلا گیا تھا۔ نواب صادق محمد خان نے 1925 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دینی تعلیم کے لیے مدرسہ صدر دینیات کو ترقی دے کر جامعات الازہر کی طرز پر جامعہ عباسیہ قائم کیا گیا۔ 1926 میں جامعہ عباسیہ کا ایک ذیلی ادارہ طبیہ کالج قائم کیا گیا، جو اس وقت واحد پنجاب کا سرکاری کالج تھا۔ یہ ادارہ ترقی کرتے ہوئے آج دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے نام سے ایک نامور ادارہ ہے۔ 3 دسمبر 1930 کو سر راس مسعود کی دعوت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سالانہ کانووکیشن کی صدارت کی اور اس وقت 1 لاکھ روپے کی خطیر رقم بطور عطیہ دی۔ 28 دسمبر 1930 کو انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسہ کی صدارت کی اور گراں قدر مالی امداد کی۔ اپریل 1931 میں طبیہ کالج دہلی کے کانووکیشن کی صدارت کی اور گراں قدر مالی امداد کا اعلان کیا۔ 27 فروری 1934 کو نواب صاحب کی تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر والس نے بہاولپور اکر صادق گڑھ پیلس میں منعقدہ تقریب میں نواب کو LL.D کی اعزازی ڈگری دی۔ 1952 میں پیرا میڈیکل اسکول
نرسنگ اسکول اور LSMF کلاسز کا اجرا کیا گیا۔ اس سال علامہ شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں ریاست میں تعلیمی اصلاحات اور نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کمیشن قائم کیا گیا۔ 24 مارچ 1925 کو نواب کی تاج پوشی کے بعد صادق ریڈنگ لائبریری کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جو اب سینٹرل لائبریری کے نام سے منسوب ہے۔ یہ پنجاب کی دوسری بڑی لائبریری ہے۔ 1930 میں بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں توسیع کی گئی، نیا TB وارڈ، نیا آپریشن تھیٹر اور بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ 1938 میں سرجن ڈاکٹر جمیل الرحمان کی سربراہی میں ایکس رے کا شعبہ قائم کیا گیا۔ پوری ریاست میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا جال بچھا دیا گیا، جہاں علاج کی مفت سہولیات کے علاوہ مریضوں کو خوراک بھی مہیا کی جاتی تھی۔ صادق گڑھ پیلس میں کیمپ ہسپتال اور سٹاف ڈسپنسری کے علاوہ فوج کی ضروریات کے لیے 1911 میں بہاولپور میں کمبائنڈ ملٹری ہسپتال اور ڈیرہ نواب صاحب میں کیولری ہسپتال قائم کیے گئے۔ جیلوں میں قیدیوں کے علاج معالجے کے لیے ڈسپنسری اور میونسپل کمیٹیوں کے زیر انتظام شہروں میں سٹی ڈسپنسریاں قائم کی گئیں۔ ڈاکٹرز، نرسوں، ڈسپنسرز اور حکیموں کو ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ تنخواہیں اور مراعات دی جاتی تھیں۔ 1930 میں سر صادق محمد خان پنجم نے ریاست کپور تھلہ میں جامع مسجد کپور تھلہ تعمیر کرائی۔ مہاراجہ کپور تھلہ کی فرمائش پر خود نواب نے افتتاح کیا۔ جولائی 1935 میں جامع مسجد دہلی کی طرز پر جامع مسجد الصادق کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جو اس وقت پاکستان کی چوتھی بڑی مسجد ہے۔ جامع مسجد کے اخراجات کے لیے کثیر زری رقبہ وقف کیا۔ اس کی تعمیر میں سنگ سرخ اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی سال شہر سے باہر عیدگاہ کی تعمیر کی گئی۔ نواب بہاولپور صادق محمد خان پنجم سادہ لیکن خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے لندن میں قیام کے دوران میں ایک روز سادہ لباس میں عام شہری کے لباس میں ٹہلنے نکلے۔ اسی دوران میں ان کی نظر معروف ترین کارساز کمپنی رولز رائس کے شو روم پر پڑی۔ ان کو شو روم میں کھڑی گاڑیاں بے حد پسند آئیں۔ وہ جب ان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو دروازے پر موجود گارڈ نے ان کو غریب ایشیائی باشندہ سمجھ کر ان کی بے عزتی کر دی۔ گارڈ نے معمولی لباس دیکھ کر کہا، یہ گاڑیاں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہیں۔ گارڈ کی اس بدتمیزی کے بعد نواب واپس ہوٹل چلے گئے۔ اگلے روز نواب صادق محمد خان پنجم پورے شاہی لوازمات کے ساتھ ملازموں کی فوج لے کر شو روم پہنچے اور وہاں موجود 6 کی 6 گاڑیاں خرید لیں۔ گاڑیاں خریدنے کے بعد ملازموں کو حکم دیا کہ فوراً یہ گاڑیاں بہاولپور بھجوا کر میونسپلٹی کے حوالے کر دی جائیں۔ میونسپلٹی کو حکم سنایا جائے کہ ان گاڑیوں سے شہر کو صاف کرنے اور کوڑا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ جب بہاولپور میں رولز رائس گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں تو یہ بات پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں رولز رائس کی قیمت تیزی سے گرنے لگی۔ دنیا میں رولز رائس کمپنی کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا۔ جب کہیں بھی رولز رائس کا نام لیا جاتا تو لوگ ہنسنے لگتے اور کہتے کہ وہی رولز رائس جس سے پاکستان کے شہر بہاولپور میں کوڑا اٹھایا جاتا ہے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر رولز رائس کمپنی کے مالک نواب صاحب سے معافی مانگنے خود بہاولپور گئے۔ رولز رائس کمپنی کے مالک نے نواب کو تحریری معافی نامہ پیش کیا، جس میں درخواست کی گئی کہ گاڑیوں کو کوڑا اکٹھا کرنے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا جائے۔ نواب صادق محمد خان نے ان کی معافی قبول کرتے ہوئے تمام گاڑیوں کو کوڑے اور صفائی کے کام سے ہٹا دیا۔ رولز رائس کمپنی کے مالک نے نواب آف بہاولپور کو بطور تحفہ 6 نئی گاڑیاں بھی پیش کیں۔ نواب صادق محمد خان نے ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی سعودی عرب کے شاہ کو تحفے میں پیش کی، جو اس وقت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ سعودی عرب کی سرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس گاڑی تھی۔ رولز رائس اس وقت دنیا کی 10 مہنگی ترین گاڑیوں میں شامل ہے۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی وفات 24 مئی 1966 کو لندن میں ہوئی۔ نواب کے جسد خاکی کو لندن سے کراچی لایا گیا، ادھر سے لاہور اور لاہور بہاولپور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے میت کو 4 گھوڑوں کی بگھی میں صادق گڑھ پیلس لائی گئی۔
ریلوے اسٹیشن سے پیلس تک 3 میل کا فاصلہ ہے، لیکن عوام کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے یہ فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ نواب کی نماز جنازہ پلٹن میدان میں قاضی عظیم الدین کی امامت میں ادا کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا جنازہ تھا جس میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو پاکستان آرمی کی توپ گاڑی میں پورے فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ قلعہ دراوڑ لے جایا گیا، جہاں نوابوں کے شاہی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ نواب کی میت کو پاک آرمی کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی اولاد میں 10 صاحبزادے اور 10 صاحبزادیوں پر مشتمل تھی۔